بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی اور آپ کے لیے آج بڑا ہی ایک امپورٹنٹ پروگرام ہم لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، چونکہ ہمارے ہاں ایک بڑا عام تاثر ہے جب ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے یا ہم ایسے کچھ دن آتے ہیں جب ہم صدقہ خیرات زکوٰۃ بہت زیادہ کرتے ہیں، اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر زکوٰۃ صدقہ بہت زیادہ دیا جاتا ہے اور لوگوں کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسے مہینوں میں جب رمضان آئے یا کوئی ایسا تہوار آئے جب لوگ سوشل ویلفیئر کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن اس میں ایک حیرانگی کی بات یہ ہے ناظرین کہ کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دن رات نہ کوئی مہینہ دیکھتے ہیں نہ کوئی تہوار دیکھتے ہیں، دن رات جو ہیں وہ لوگوں کی مدد کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں جو ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو فوکس کرتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں کئی ایسے کلبز کام کر رہے ہیں جو لوگوں کے ویلفیئر کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج ایسا ہی ایک موضوع، ایسے ہی ایک کلب کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اور آپ کو بڑی جان کر خوشی ہوگی کہ کئی لوگ ایسے ہیں ناظرین جو بہت آرام سے، بہت سادگی سے کام کرتے ہیں، وہ کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے۔ کئی ایسے بھی لوگ ہیں، اور یہ بھی بہت ضروری ہے، کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں حصہ بنیں تاکہ یہ جو فلاح کا کام ہے، ویلفیئر کا کام ہے، وہ دور دور تک پھیلے۔ آج ہم آپ کو لائنز کلب کے بارے میں ناظرین بتانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کلب ہے، انٹرنیشنل کلب ہے، اور اس کو جو رکنیت یعنی اس کی جو آتھرائزیشن ہے وہ بین الاقوامی بھی ہے۔ پاکستان میں بھی بہت بڑی تعداد میں کام کریں، لاہور میں بھی کئی کلب اس کے کام کر رہے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آخر لائنز کلب ہے کیا، اور یہ کیسے فلاح کا کام کرتے ہیں، ویلفیئر کا کام کیسے کرتے ہیں۔ لائنز کلب کے زون چیئرمین مرزا عطاء الرحمان صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے خصوصی مہمان ہیں، اور ان کے انڈر جو ہیں لاہور کے 8 کلبز ہیں، یعنی لاہور میں تو بے شمار کلبز اور بھی ہوں گے لائنز کلب کے، لیکن 8 کلبز کے کرتا دھرتا یہ ہیں، زون چیئرمین ہیں مرزا عطاء الرحمان صاحب، آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ لائنز کلب آخر ہے کیا، اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہ ہے کہ لوگ اس میں کرتے کیا ہیں، اور اگر ہمیں اس کا پارٹ بننا ہے، جو کہ ہماری درینہ خواہش ہے کہ ہم بھی اس کا حصہ بنیں اور اپنے حصے کا کوئی پودا لگائیں، تو ہمیں اس کا ممبر کیسے بننا ہے۔ مرزا عطاء الرحمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ لائنز کلب ہے کیا؟ شکریہ زین بھائی۔ لائنز کلب جیسا کہ شاید آپ گوگل کریں تو آپ کو اندازہ بھی ہو جائے، یہ دنیا کی سب سے بڑی ایک سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ہے۔ اچھا۔ لائنز کلبز، اور سب سے پرانی بھی کہہ سکتا ہوں، 1917 میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو زیادہ بلکہ کہہ لیں کہ سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں اور سوسائٹی میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا۔ جیسے جیسے آپ پوچھتے جائیں گے تو میں تفصیل بھی بتاتا ہوں، لیکن یہ اس طرح ہے کہ یہ کوئی ایسا کلب نہیں ہے کہ جس میں بیٹھ کے لوگ کوئی ایسا کام کرتے ہو جس طرح ایک کلب کا ہمارا تصور ہے۔ یہ وہ کلب ہے کہ جیسے ایک یونٹ ہے، ایک کلب کا تقریباً 20 یا 25 ممبرز ہوتے ہیں، اس میں وہ سوسائٹی کے مختلف لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کہہ لیں کہ فیلڈ میں کامیاب بندے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ وہ پیریڈیکلی بیٹھتے ہیں اور کوئی سوشل ویلفیئر کا کوئی آئیڈیا ڈسکس کرتے ہیں، اس کو میچور کرتے ہیں، اس کو میٹیریلائز کرتے ہیں اور اس کو کر گزرتے ہیں، اور یہ اپنے معاشرے میں ہی دیکھتے ہیں کہ کس چیز کی کمی ہے، اس چیز کو پورا کرنے کی کوشش اچھا، اب کرتے ہیں۔ چونکہ جو میں نے آپ کا تعارف کروایا مرزا صاحب، کیوں آپ کے انڈر جو ہیں 8 کلب ہیں، یعنی کہ آپ زون چیئرمین ہیں، تو یہ کیا مختلف جگہوں پر مختلف کلب ہوتے ہیں، مختلف ایریاز کے کلب ہیں؟ لاہور میں کتنے کلب ہیں؟ پاکستان میں ٹوٹل کتنے کلب ہیں اس کے؟ دیکھیے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایریا وائز ڈیمارکیٹڈ ہوں، اچھا، بٹ اٹ از اونلی اے کلسٹر آف گڈ فرینڈس ٹوگیدر، یعنی 20-25 لوگ اکٹھے ہو گئے تو دے کین فارم اے کلب۔ اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ میں لاہور میں کس ایریا سے ہوں یا میں کس ایریا، اٹ از ناٹ لائک دیٹ۔ یہ اس طرح ہے کہ آپ لائک مائنڈیڈ دوست ہوں۔ اس میں سب سے پہلی بنیادی یہ بات ہے کہ لائک مائنڈیڈ فرینڈس ہونے چاہیے، ظاہر ہے، بالکل ٹھیک، تبھی ہارمونی ڈیولپ ہوگی، تبھی ہوگی اس طرح۔ پاکستان میں تو جیسے تقریباً آپ کہیں تو شاہ کوٹ میں کلب ہے، اچھا، اب شیخوپورہ میں کلب ہے، کراچی میں کتنے کلبز ہیں، گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ، اپ ٹو لیکن پشاور۔ اس کی اگر میں مثال کے طور پہ قطع کلامی کی میں چاہتا ہوں کہ میں ایک کلب بناؤں اپنے جو لائک مائنڈیڈ دوست ہیں ان کے، تو مجھے اس کی رجسٹریشن کہاں پر کروانی ہے؟ مطلب وہ رجسٹر کیسے ہوگا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی کلب آپ کو سپانسر کرے گی۔ اس میں یہ ہے کہ لنکڈ ہے سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میں خود سے نہیں بنا سکتا، یعنی آپ مجھے خود سے اسپانسر لینا ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے unless you are being invited by somebody۔
اگر آپ ایک کلب بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایک کلب کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا پڑے گا, وہ کلب آپ کو اسپانسر کرے گی. ٹھیک ہے کہ یہ گروپ آف فرینڈز ہیں اور یہ کلب فارم کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں پھر اپروول کے بعد ان کو چارٹر مل جائے گا. اچھا, یعنی کہ اگر آپ کو کہیں نہ کہیں سے رجسٹریشن کروانی ہے, اسپانسر لینا ہے, اور اس کا ممبر بننے کا کرائٹیریا بھی کیا یہی ہے کہ آپ کو انویٹیشن لینا ہے, یا لائک چونکہ جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور آئے گا کہ ہمیں اس کا ممبر بننا کیسے ہے, تو اس کا ممبر کیسے بنا جاتا ہے؟ زین صاحب بڑا امپورٹنٹ اچھا کویشچن آپ نے کیا. اٹ از ناٹ بائی جسٹ یو واک ان اینڈ یو گیٹ اے ممبرشپ, نو, اچھا, اٹ از آلویز بائی انویٹیشن. اب انویٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کے لیے بھی انویٹیشن ضروری ہے. اب انویٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ somebody will invite you honorably, بلکہ اس میں تو یہ کرتے ہیں کہ کسی میٹنگز میں ان کو انوائٹ کرتے ہیں ایز اے گیسٹ, اور ان کو دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کس طرح کرتے ہیں, اگر کوئی پوٹینشیل ممبر ہے, بٹ دیٹ ہیز ٹو بی انوائٹیڈ بائی somebody. اب اس کے لیے اگر کسی کے پاس کوئی نہیں ہے اسپانسر ایسا جو سمجھتا ہے کہ انوائٹ کر سکے, تو اس میں یہ ہے کہ وہ کانٹیکٹ کرے ہمیں اور اپنا چھوٹا سا پروفائل دے, اور کسی نہ کسی ممبر کو وہ بندہ پسند آ جائے گا اور اس کو کہے گا یار دس مین از آف گڈ ہیلتھ, سوشل ہیلتھ ہے, بندہ کامیاب انسان ہے, اور یہی ہے کہ کوئی ماضی میں کوئی ایسا داغدار ماضی نہ ہو, اچھا شہری ہو, اور اس کا یہی کرائٹیریاز ہیں, اور ہی از آلویز ویلکم. مطلب اس کی نیت ہو کوئی فلاحی کام کرنے کی, نیت ہو فلاحی کام, یہ بہت اچھی بات آپ نے کی, نیت ہو فلاحی کام کرنے کی, تو وہ ہی کین بی اے ویری گڈ. اچھا, اس میں مرزا صاحب مجھے ایک بڑی اچھی بات لگ رہی ہے جو میں سمجھ پایا ہوں, اس میں آپ ذرا تھوڑی سی تصحیح بھی کر دیجیے گا. یعنی آپ ایسے 20-25 لوگ ہوتے ہیں جو کئی ایسے بھی کلب ہوں گے جو 20-25 لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوں گے, ظاہر ہے کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی کلب میں آ گیا, اور وہ 20-25 لوگ ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں, اور وہ ہے فلاح کا کام. تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے ایسے کلبز کا ہونا, ایسے لوگوں کا ہونا جو 20-25 لوگ اکٹھے ہیں, صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں اس کو بہتری کے لیے معاشرے کی کام کیا کرنا ہے. اس کی یہی خوبصورتی ہے کہ شروع میں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو بالکل نہیں جان رہے ہوتے, لیکن جیسے ہی پیریڈیکلی وہ ملتے رہتے ہیں, بار بار ملتے رہتے ہیں, بار بار کوئی سوشل کام مل کے کرتے ہیں جس میں کوئی مالی فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, دے بیکم ویری گڈ فرینڈس, دے بیکم ویری گڈ بردرس. بلکہ میں تو تقریباً 30 سال سے سلوائنزم میں ہوں. اچھا, تو میں نے تو آپ یہ کی ایک فیملی بن گئی نا. یہ صرف فیملی نہیں, آپ کو میں صحیح بتاتا ہوں کہ فیملی ہو جاتی ہے, کسی کی بیٹی کسی کا بیٹا, شادیاں ہو جاتی ہیں irrespective آف دیئر فیملی, irrespective آف دیئر فیملی بیک گراؤنڈ, بزنس بیک گراؤنڈ. وہ دیکھ رہا ہے اس کو 5-10 سال سے, بالکل صحیح, تو اس سے زیادہ بے دوستی کیا ہوگی. تو میں نے تو کئی لوگوں کو جانتا ہوں, انہوں نے آپس میں شادیاں. اچھا, اب جو آپ بتا رہے ہیں کہ لاہور میں کئی کلب ہیں, تو یہ جو آپ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں اس کو مطلب کیسے سلیکٹ کیا جاتا ہے, چونکہ ظاہر ہے اور بھی کلب ہیں وہ بھی اس جگہ پر وہ کام نہ کریں ہوں, اور کون سے ایسے بڑے کام ہیں جو آپ کا کلب یا جو آپ لائنز کلب ہے وہ کرتا ہے, لائک فلاح کے کام. اور پھر ایک عام آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے, کم از کم میرے ذہن میں تو یہ سوال ضرور آتا ہے کہ جب آپ اتنے بڑے کام کرتے ہیں تو اس کو اسپانسر کون کرتا ہے, پیسے کون لگاتا ہے, یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. یہ بس اللہ پاک بندوبست کرتا ہے. میں آپ کو اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. جی جی, 2 قسم کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں پرماننٹ پروجیکٹس اور ایک ہوتا ہے آن گوئنگ پروجیکٹس. ٹھیک ہے, پرماننٹ پروجیکٹ کیا ہے کہ آپ ایک کام ایسا کر رہے ہیں کہ جو کہ پرماننٹ کر رہے ہیں. جیسے میں مثال آپ کو ایسے دوں کہ جس کلب سے میرا تعلق ہے, جس کا میں بیسک ممبر ہوں, ہمارا ایک بیدیاں روڈ پہ ہاسپٹل ہے. اچھا, ہم نے اپنے پیسے ڈال کے, اپنی جگہ خرید کے, اپنی بلڈنگ بنا کے وہ ہاسپٹل بنایا, وہاں پہ گائنیکولوجسٹ بیٹھے ہیں, وہاں پہ آنکھوں کے ڈاکٹر بیٹھے ہیں, وہاں پہ فزیشین بیٹھے ہیں, ڈینٹل ہے, سارا کچھ ہے, اور وہ سارا کچھ فری ہے. اسی طرح ہمارا ایک اور سینٹر ہے جو کہ وہاں پہ اسی طرح کا کام ہو رہا ہے, وہ بالکل سلم ایریاز میں ہے, حسنین آباد میں ہے. اور ایک شاید آپ کو یہ جان کے اندازہ ہو کہ گلبرگ میں مین مارکیٹ میں ہماری ایک اپنی بلڈنگ بھی ہے. اچھا, جو کمرشل بلڈنگ ہے, اور یہ سارے لوگوں نے پیسے اکٹھے کر کے کیا ہوا. اس میں کسی کی کوئی پیسے نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں نے جی اس کو بنایا ہے یا ایسے. ہم ایک پروجیکٹ سامنے رکھتے ہیں, لوگ آتے جاتے ہیں اور لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ وہ لائنز ہی ہوں, ہم ہر دوستوں کے پاس جاتے ہیں, اپنی جولی پھیلاتے ہیں, ان کو ہمارے کام نظر آتے ہیں اور وہ ہمیں ڈونیشن دے دیتے ہیں. یہ تو ہو گئے پرماننٹ پروجیکٹس. اب اس میں کچھ آن گوئنگ ٹیمپریری پروجیکٹس ہیں, جیسے ابھی کورونا کا ایپیڈیمک تھا
تو اس میں ہم لوگ ماسک فری بانٹ رہے تھے. اچھا ویری گڈ. اگر ہم لوگ ابھی ویری ریسنٹلی ہم لوگ اور ہمارے چند دوستوں کا ایک گروپ ہے, ہم کاغان گئے تھے, وہاں پہ ایک ہمارے ہوسٹ تھے, ایک منسٹر صاحب تھے, انہوں نے ہمیں ایک بالکل گاؤں میں لے کے چلے گئے. اچھا. وہاں پہ ہم نے 3-4 دن یہاں سے گائنیکالوجسٹ, یہاں پہ آئی اسپیشلسٹ, یہاں سے ڈاکٹر, نرسز, آنکھوں کا سارا کیٹرک کا سارا بندوبست لے کر گئے. اچھا. اس گاؤں میں آپ حیران ہو گئے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈاکٹر کیا ہوتا ہے, نظر ٹیسٹ کیسے کی جاتی ہے, دوائیاں کیا ہوتی ہیں, بی پی کیا ہوتا ہے, ای سی جی کیا ہوتی ہے. وہاں پہ 3 دن ہم اس ماحول میں رہ کے, لوگوں کو دیکھ کے, ان کو دوائیاں دے کے, ان کی دعائیں لے کے, کمبل دے کے, فوڈ ہیمپرز دے کے تو واپس آئے ہیں. تو یہ ہے نیکی کا کام, یہ بالکل ٹیمپریری, ہم کسی کو نہیں جانتے, لیکن یہ ہے کہ اٹ واز فن پلس سروس ٹوگیدر. اچھا, اس میں کوئی یہ ریسٹرکشن بھی نہیں ہے کہ اگر اس ایریا میں کوئی اور لائنس کلب کام کر رہا ہے, سو لمٹ کوئی نہیں ہے, باؤنڈریز کوئی نہیں ہے, آپ کسی بھی ایریا میں جا کے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, لاہور سے باہر بھی کر سکتے ہیں, کیوں نہیں. مثلا جیسے میں نے ابھی بتایا, ہم لاہور سے گئے ہیں, کاغان گئے, بالکل وہ اسی بات سے میں نے پک کیا. تو بالکل اسی طرح ہی ہے. اور اسی طرح پروجیکٹ کرتے گئے ہیں. پچھلے سال ہم لوگ تنگیر ویلی ہے ایک, اچھا, چلاس کے ساتھ, وہ بھی ڈاؤن اسٹریم ہے لیکن بہت ہی خوبصورت جگہ, تو وہاں ہم گئے تھے. اس سے پچھلے سال ہم سندھ میں کشمور میں گئے تھے, وہاں پہ گاؤں میں جا کے اسی طرح وہ سارا کچھ کیا. تو اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی فائنانس کو بھی ہیڈ کر رہا ہوگا, اور کوئی نہ کوئی اس کا سیکرٹری ہوگا, پریزیڈنٹ ہوگا, تو الیکشن ہوتے ہیں اس کے یا صرف نامینیشنز ہو جاتی ہیں؟ اور ظاہر ہے پھر وہی سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے جو اسپانسر ہو رہا ہے, پیسہ لگ رہا ہے, اس کی کہیں اکاؤنٹیبلٹی, کہیں آڈٹ وغیرہ اس کا بھی کہیں پر سیو ہو رہا ہے؟ زین بھائی ڈیفینیٹلی یہ جتنا مربوط اور جتنا آرگنائز سسٹم ہے نا, آپ شاید ہی کسی ادارے میں دیکھتے ہو. ہمارے پاس ایک یونٹ ہے, سے فار ایگزامپل کلب ہے, ٹھیک ہے, اس کا اپنا ایک پورا نظام ہے پیسوں کا, کہ کتنے پیسے آئے, وہ سالانہ 6 ماہی آفٹر ایوری کوارٹرز ہم لوگ اس کو باقاعدہ پبلک کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہماری این جی او ہے جو کہ مطلب ہمیں حساب دینا ہوتا ہے. اب جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں نا, جیسے ایک زون ہے, میرے نیچے 8 کلبز ہیں, اسی طرح آگے سلسلہ بڑھتا جاتا ہے. اگر ہم سے فار ایگزامپل پاکستان لیول پہ جائیں تو اس کو ہم ایک بڑے یونٹ کو ڈسٹرکٹ گورنر کہتے ہیں, اور وہ ڈسٹرکٹ گورنر جو ہے اس کے نیچے کوئی مطلب 100 کلبز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جیسے آپ پاکستان, اور وہ ڈسٹرکٹ گورنر جو ہیں ان کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ ان کو بائی الیکشن. وہ ہیڈ آفس نا, ہیڈ آفس تو انڈورس کرتا ہے, لیکن ہم لوگ الیکٹ کرتے ہیں انہیں. جیسے میں ایک ووٹ ہوں, دوسرا ووٹ ہے, ہم زون چیئرمین ہیں, ہم اکٹھے ہیں, یا پریزیڈنٹس ہیں جن کے ووٹس ہیں. ہر 10 ممبر کے اوپر ایک ووٹ ہے. اچھا, ٹھیک ہو گیا. ہم لوگ الیکٹ کرتے ہیں اپنے آن گوئنگ لیڈرس کو. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انٹرنیشنل ڈائریکٹر ہے. انٹرنیشنل ڈائریکٹر کیا ہے کہ ورلڈ اوور ایک پریزیڈنٹ ہے. اس وقت کوریا کے مسٹر جونگ ہیں جو اس وقت کے پریزیڈنٹ ہیں. نیکسٹ ایئر ایک پریزیڈنٹ ایک ہی رہتے ہیں, پریزیڈنٹ ایک ہے, وہ روٹیشن چلتی رہتی ہے, وہ بھی اینولی چینج ہوتے ہیں. اینولی چینج ہوتا ہے. اب انٹرنیشنل پریزیڈنٹ جو 200 ملکوں کا پریزیڈنٹ ہے, وہ ایک کورین بندہ ہے. اچھا, ٹھیک ہو گیا, مسٹر جونگ. اب نیکسٹ ایئر جو فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی آلریڈی الیکٹ ہو چکے ہیں. کم از کم 3 لوگ ہم الیکٹ کر لیتے ہیں, فرسٹ وائس پریزیڈنٹ, سیکنڈ وائس پریزیڈنٹ اینڈ تھرڈ وائس پریزیڈنٹ. الیکشن نارملی تھرڈ وائس پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے. اب جو فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہے, ہی از فرام کینیڈا. اچھا, اب یہ ہے کہ وہ کینیڈین ہے. اس کے بعد کوئی چائنیز آ جائے گا, امریکن آ جائے گا. اس کے نیچے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے جو کہ مختلف ملکوں سے الیکٹ ہو کے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور لکیلی اس سال جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں نا, جو 30-25 لوگ ہیں جو ساری دنیا میں کنٹرول کرتے ہیں, اس میں ایک پاکستان کا بھی ڈائریکٹر ہے, سٹنگ ڈائریکٹر. یہ ہمارے ادریس صاحب ہیں, میاں ادریس صاحب. ستارہ گروپ شاید آپ جانتے ہوں گے, اٹس اے ویری بگ گروپ. اس کے جو چیئرمین ہیں ادریس صاحب, میاں ادریس صاحب, وہ ہمارے اس وقت انٹرنیشنل ڈائریکٹر ہیں اس کے. اچھا. اور وہ پاکستان کو, سری لنکا, انڈیا, اس طرح کے ملکوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ان دا مین اسٹریم. ٹھیک ہے. اور اس کا کوئی اینول کنونشن ہوتا ہے جہاں پر مطلب, چونکہ یہ بڑی ایک دلچسپ آپ نے بات بتائی کہ دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے, ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے, لیکن اگر ہم صرف اپنے ملک میں دیکھیں, مطلب اپنے شہر میں دیکھیں, تو کئی کلب چل رہے ہیں, سارے رجسٹرڈ, سارے مطلب اٹیچ ہیں. اچھا, کیا آپ لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں سے بھی مل سکیں جو پوری دنیا میں یہ کام کریں, مطلب لائنز اگر ایک بندہ کوریا میں چلا رہا ہے یا کینیڈا میں چلا رہا ہے, ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو سکے؟ بالکل زین بھائی, یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کی. جیسے جیسے آپ کا اسپیکٹرم, جیسے جیسے آپ کا کینوس بڑا ہوتا جاتا ہے, آپ گلوبلی لوگوں سے ملتے جاتے ہیں. سے فار ایگزامپل میں جس پوزیشن پہ ہوں تو مجھے اویلیبل ہے کہ ورلڈ اوور کتنے ممبرز ہیں. اچھا. اب میں سے فار ایگزامپل کسی ملک میں چلا جاتا ہوں, میرے لیے کم از کم وہاں پہ 100 دوست موجود ہیں جو مجھے جانتے ہیں.
بالکل. اچھا اس میں سب سے امپورٹنٹ بات مرزا صاحب یہ ہے کہ آپ کا سوشل نیٹ ورک جتنا بڑا ہو رہا ہے, دیکھیں نا آپ یہاں پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی ملک میں چلے جاتے ہیں تو آپ کے 100 لوگ تو واقف ہیں وہاں پر, یہ بھی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. بہت بڑی بلیسنگ ہے. اچھا اس پہ آگے میں دلچسپ بات بتاتا ہوں. ہمارے جو کنونشنز ہیں جو وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں, ابھی 3 دن پہلے ہمارے ادھر پنجاب کا کنونشن ہوا ہے اور وہاں پہ فلیٹیز میں ہم لوگ تقریباً کو 400-500 لوگ اکٹھے ہوئے. بڑا زبردست فنکشن مطلب یہ ہوا. اس کے بعد جیسے جیسے بڑا بنتا جاتا ہے, جیسے کوئی ریجنل فنکشن ہے تو وہ سری لنکا میں ہو سکتا ہے, سنگاپور میں ہو سکتا ہے. اچھا, اور وہاں پر بھی پھر آپ وہاں پر بھی وہ اس ایریا کے لوگ آ جاتے ہیں, وہاں سے مطلب دوستیاں بن جاتی ہیں. پھر اس سے بھی آگے آپ چلتے جاتے ہیں تو ہر سال ایک انٹرنیشنل کنونشن ہوتا ہے. اچھا اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر ملک کے جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ وہ اپنے اپنے کاسٹیومز, اپنی ثقافت ساتھ لے کے جاتے ہیں. اچھا ویری گڈ. مطلب اگر کوئی افریقہ سے آیا تو اس نے اس طرح کے کاسٹیومز پہن کے اپنے آپ کو, ایک پریڈ ہوتی ہے باقاعدہ جس میں وہ ساری نیشنلٹیز آتی آپ اپنے ملک کی بھی نمائندگی وہاں پر ہم لوگ بڑی زبردست کرتے ہیں. ہم لوگ کھسے پہن کے جاتے ہیں, گرین شلواریں قمیضیں پہن کے جاتے ہیں, ڈول ڈمکوں سے جاتے ہیں, تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وٹ پاکستان از. اور اس میں جیسے جیسے انٹریکشن ہوتا ہے, جیسے جیسے اچھے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, اب یہ ہے سوشل ورک تو ہو ہی رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی بندے سے ملتے ہیں, اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو اس کی خوبیوں کا, اس کی مصروفیات کا آپ کو پتہ چلتا ہے, آپ کا اس کو پتہ چلتا ہے. تو دیر کین بی مینی ویز کہ جس میں آپ کوآپریٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو. سے فار ایگزامپل کسی ملک میں آپ کو کسی انفارمیشن کی ضرورت ہے, کوئی کوآپریشن کی ضرورت ہے, تو ہی از آلویز دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ بیکاز ہی نوز دیٹ یو آر اے لائل ممبر, یو آر آلریڈی اے ٹرسٹڈ مین, یو آر آلریڈی ہیونگ دس پوزیشن. اگر آپ اس پوزیشن پہ آئے ہیں تو ایسے نہیں آئے, یو ہیو اے ہسٹری بیہائنڈ. ظاہر ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ 25-30 سال سے ایک ایسے فلائی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں جو کہ پاکستان میں بڑے بڑے نام گزرے ہیں ہمارے سامنے, جنہوں نے اپنی پوری زندگی فلائی کاموں میں لگا دی. اور ماشاءاللہ یہ جو آپ لائنز کلب کی بات کریں, اس میں بھی مجھے یقین ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ موجود ہوں گے جو 25-30 سال سے, اور آپ خود جیتی جاتی مثال ہمارے سامنے ہیں, 30 سال سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ میں آئی ایم 75 پلس, تو مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے یہ سارا کچھ کام کر کے, اور اس وقت دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو دیز تھنگس. اچھا اب چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی, چونکہ آپ نے بتا دیا کہ ممبر کیسے بنا جاتا ہے, اس کی کیا کوئی فیس ہے, کوئی کرائٹیریا, جیسے کہ ممبر بننے کے لیے انیشیلی آپ کو کچھ چارجز پے کرنے ہیں؟ اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ 75 ہیں, وہ کچھ میرے جیسے بھی نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم واقعی میں فلاح کا کام کریں, تو ینگ لوگوں کو آپ کوئی موٹیویٹ کریں گے کہ وہ بھی آئیں؟ اور ظاہر ہے وہ لیگ ورک زیادہ کر سکتے ہیں, وہ زیادہ محنت بھی کر سکتے ہیں, بھاگ دوڑ زیادہ کر سکتے ہیں, کیا رائٹ ٹائم ہے ان کے بھی یہ لائنز کلب کو جوائن کرنے کا؟ زین بھائی میرے جیسے لوگ تو بہت سارے آگے چلے گئے ہیں, ماشاءاللہ 80% تو آپ لوگ ہی ہیں. بلکہ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جو انڈر 18 ہے نا, ان کے لیے بھی ایک پیرل پروگرام ہے, دے آر کالڈ لیوز. لیوز وہ بچے ہیں جو 18 سال سے کم ہیں اور لائنزم میں دلچسپی رکھتے ہیں, دے آر اور ہینڈس, اور وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے. اگر ہم لوگ لائنز 14 لاکھ ہیں تو 2-2.5 لاکھ لیوز بھی ہیں. اور لیوز کیا کرتے ہیں کہ وہ جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس میں ہمارے ہاتھ بٹاتے ہیں. وہ جہاں تک ینگ بلڈ کا تعلق ہے, ہم لوگ تو ایک پروگرام سوچتے ہیں, کرتے ہیں, جو 80% ینگ لوگ ہیں پریکٹیکلی وہ لوگ کرتے ہیں, بالکل ٹھیک, آپ جیسے لوگ کرتے ہیں. زین بھائی آپ کو میں تو آپ کو بلکہ چاہوں گا تو آپ ماشاءاللہ کسی وقت آپ کو انوائٹ کروں, آپ دیکھیں فزیکلی کہ ہم لوگ باتیں کیا کرتے ہیں, کس طرح ہوتے ہیں. اور اٹس اے ویری گڈ بلینڈ آف اولڈ اینڈ نیو, یعنی پرانے لوگ, نئے لوگ, نیا خون, تجربہ کار خون, بہت اچھا ایک فیوژن ہے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا کہ چارجز, میں نے جیسے پہلے عرض کیا, آج کل مطلب بہت کم ہوئی ہے. 10,000 تقریباً اس کی سالانہ فیس ہے, اور 10,000 میں تقریباً 6-7 کھانے ہو جاتے ہیں. مطلب آپ سمجھیں کہ یہ آپ اپنا ہی کھا رہے ہوتے ہیں کھانا. جب میٹنگز ہو رہی ہیں تو نیچرلی کچھ نہ کچھ تو آپ خرچ بھی کرتے ہیں, تو اسی بجٹ میں سے سارا کچھ پورا بھی ہو جاتا ہے جو ہم لوگ. اور وہ اینول فیس ہے, اینول فیس ہے, بالکل. اب آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیسے ممبر بنے؟ ہاں جی, ممبر آپ نے پہلے تو بتایا تھا نا کہ کوئی انویٹیشن ہوتا ہے, تو اب میرے پاس کوئی انویٹیشن نہیں ہے, تو مجھے کسی بھی اپنے ایریے کے کلب کا ممبر بننا ہے, تو میرے پاس کوئی آن لائن چیز ہے, کوئی فارم ہے, کیا فل کرنا ہے, کیسے مجھے ممبر بننا ہے؟ ہاں, اس کے لیے میں آپ کو آسان کرتا ہوں. میں ایک لنک نیچے دے دیتا ہوں, اور آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کریں. میں آپ کو خود کانٹیکٹ کر کے آپ کو پورا پروسیجر بناؤں گا, اور آپ کا تھوڑا سا پروفائل مجھے چاہیے
کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا تعلیم ہے آپ کی, کیا کرتے ہیں, تاکہ یہ اٹس ناٹ اوپن فار ایوری بڈی. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا پروفائل آپ کا ہو, پاس ہسٹری بہت ضروری ہے. بہت اچھا ہے, مطلب ایک گڈ کریکٹر کا ہونا, مورل کریکٹر کا. بلکہ آپ کو بہت دلچسپ باتیں بتائیں کہ جب ہم میٹنگ شروع کرتے ہیں نا تو ہم قومی ترانے سے کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور قومی ترانہ لازمی ہے, ہم اونچا اونچا پڑھتے ہیں. اس کے بعد ایک حلف لیتے ہیں کہ ہم اس ملک سے وفادار رہیں گے اور ہمیشہ وفادار رہیں گے. جس ملک کے ہم شہری ہیں, ہمارا خون کا آخری قطرہ تک اس ملک کے لیے حاضر ہے. یہ ہم لفظاً بولتے ہیں. اور یہ آپ کا جو آفس وغیرہ ہے لاہور میں, وہ کہاں پر ہے جو آپ کا کلب ہے؟ دیکھیں ڈیپینڈس کہ مطلب ایک جہاں تک ہمارے کلب کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ تو ذرا تھوڑے سے پرانے ہیں, 60 سال پرانے ہیں, تو ہمارے پاس تو سارا کچھ ہے. لیکن ضروری نہیں کہ سب کے پاس سب کچھ ہو. اور ضروری نہیں کہ جو نیا بندہ کلب بنانا چاہتا ہے اس کے پاس آفس بھی ہو. نو, اٹ از ناٹ نیسیسری. آپ کہیں بھی گیٹ ٹوگیدر کر سکتے ہیں, منتھلی میٹنگ کر سکتے ہیں. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ کسی ہوٹل میں کر لیتے ہیں, کسی گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں, کوئی بندے 2 مل کے یا 3 مل کے بائی روٹیشن ہوسٹ کر لیتے ہیں. بڑا سمپل سا کر لیتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے گپ شپ بھی لگ جاتی ہے اور پروگرام بھی بن جاتے ہیں. یوزلی یہ ڈنر میٹنگز ہوتی ہیں. مطلب ٹھیک ہے, یعنی آپ مطلب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ویسے کتنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں فضول کی باتیں کرنے میں. اور اس سے بڑا نیکی کا کام کیا ہے کہ آپ 20 لوگ بیٹھے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں, سوشل نیٹ ورکنگ بھی ہو رہی ہے, اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار اس ملک کی بہتری کے لیے کیا کام کرنا ہے, اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کیا کام کرنا ہے, اپنے ارد گرد لوگوں کی بہتری کے لیے کیا کام کرنا ہے. میرا خیال ہے اس سے بہترین پلیٹ فارم لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں ہو سکتا. الحمدللہ. اور ہر بندہ جو بیٹھتا ہے نا جی, کوئی نہ کوئی تجویز لے کے آیا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار میرے محلے میں یہ ایک ضرورت ہے. اب اس بندے کی اپنی کریڈیبلٹی اتنی اچھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ غلط نہیں کہہ رہا, کیونکہ اس کی اپنی کریڈیبلٹی صحیح ہے, کیونکہ وہ خود اپلیکینٹ نہیں ہے, ہی از جسٹ اے ریفرل مین. تو اس میں بڑا آسان ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ پارٹیسپیٹ کریں, ضروری نہیں آپ بہت کم پارٹیسپیٹ کریں. کم اور زیادہ سب ایک جیسے ہیں, ایسا ہی سب برابر ہیں. اور اگر کوئی اسپانسر کر رہا ہے مطلب فائنینشلی, تو کوئی بندہ لیگ ورک کر رہا ہے وہاں جا کر کام کر رہا ہے, مطلب کوئی بندہ آئیڈیا دے رہا ہے. سو مل ملا کر جو ہے وہ ایک کمپلیٹ جو ہے وہ فورم بن رہا ہے. آج کل تو ذہن بھائی ٹائم زیادہ قیمتی ہے. بالکل, اگر کوئی ٹائم دے دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی اس سے بھی زیادہ مہربانی ہے. مرزا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور آپ نے بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ لائنز کلب کا بتایا. آئی ہوپ کہ کوئی چیز ہماری رہ نہیں گئی, آپ نے بڑا ڈیٹیل بتا دیا. بلکہ آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کبھی, انشاءاللہ ضرور آئیں گے. اور میں اینڈ میں پروگرام کے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری مرزا صاحب ایک بڑی عادت ہے کہ ہم سب کچھ جو ہے نا وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. میں اگر ایک محلے میں رہتا ہوں اور اس کی سڑک نہیں بنی ہوئی, یا وہاں پر کوئی سرکاری اسکول نہیں ہے, اسپتال نہیں ہے, یا کچھ بھی پرابلم ہے, تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ میرے علاقے کا جو ایم پی اے ہے, ایم این اے ہے, اب تو ظاہر ہے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے, کونسلر وغیرہ جو ہیں وہ غیر فعال ہیں, تو وہ ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ کام ٹھیک کروائیں گے. بھائی آپ خود بھی کر سکتے ہیں. ایسے لوگ, ایسے ادارے آپ کے ارد گرد موجود ہیں, ایسے کلب آپ کے ارد گرد موجود ہیں جس کا آپ خود حصہ بنیں اور آپ خود پہلا قدم لیں اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے. ہم ظاہر ہے توقع کرتے ہیں کہ ہمارے جو نمائندگان ہیں, منتخب نمائندگان جو ہیں وہ یہ کام کریں گے, لیکن آپ خود بھی کر سکتے ہیں. ارد گرد نظر دوڑائیں, سب کچھ ملبہ دوسروں پہ نہ ڈالیں, آپ خود آئیں اور خود اس اپنی بہتری کے لیے جو ہے, معاشرے کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کریں. مجھے اجازت دیں, انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک جو ہے وہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں, اور جو ہم نیچے لنک دے رہے ہیں, اگر آپ کو لائنز کلب کا ممبر بننا ہے, حصہ بننا ہے, اس لنک کو کلک کریں اور مرزا عطاء الرحمان صاحب جو ہیں وہ آپ سے خود رابطہ کریں گے, اور آپ اس کلب کا ممبر بنیں اور معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں. اللہ حافظ.